یقیناً یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوا ہے، یہ دیگر رمضانوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت الگ تھلگ اور اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو لے کر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے جا رہا ہے۔ ماضی میں جو ہمارے بھائی کاروباری تھے، انہیں یہ شکایت تھی کہ دکان سے، کاروبار سے، تجارت سے وقت ملے تو ہم کوئی نیکی کریں، کوئی عبادت کریں۔ دل تو بڑا چاہتا ہے، شوق بھی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن دل بڑا چاہ رہا ہے کہ خوب عبادت کریں، لیکن کر نہیں پا رہے، کیا کریں، پریشان ہیں۔ تو یہ ایک ایسا رمضان ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا عذر پیش نہیں کر سکتا ہے کہ میں جناب عالی روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں، میں تراویح اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، میرا یہ عذر ہے، میں اتنا کام کر رہا ہوں کہ میں تھک جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صلاحیت اور اس کی طاقت میرے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت غنیمت ہے، ایک ایسی فرصت ہمیں ملی ہے کہ اگر اس کے اندر اس کو سعادت مندی سمجھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے تو وہ جو مسلمانوں کو ایک عروج ملا تھا، ایک مسلمانوں کی ایک علامت ہوا کرتی تھی، اگر ہم صدقے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو وہ دن دور نہیں ہے، اللہ دوبارہ سے مسلمانوں کو وہی رفعت اور وہی بلندی عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پہلے درس میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ غور کریں کہ جب انسان کچھ کھاتا ہے تو کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا پیٹ بھرے۔ جب اس کا پیٹ بھرے گا تو پھر جو انسان کا اپنا نفس ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھرتا ہے تو اس کا نفس مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک اس کا نفس ہے اور ایک روح ہے جو انسان کے ساتھ ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، کیونکہ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، یا نماز پڑھنے کی وجہ سے عبادت وہ بھی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کی بھی وجہ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن جب کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ اور دو چیزیں انسان کے ساتھ متصف ہے، ایک نفس ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ تو چلو کھا کر پیٹ کو تو اس نے بھر لیا، اور بھرنے کے بعد اس نے اپنے نفس کو مضبوط کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ اس کی روح کب مضبوط ہوگی؟ اس کی روح کب مضبوط ہوگی؟ تو اللہ نے ایک ایسی عبادت آپ کو عطا فرما دی، اگر بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ اس کی روح کو مضبوط فرما دے گا۔ تو یہ روح مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت میں بھی کوئی اپنے نفس کو مضبوط کرنے میں لگا رہے تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ روح کو مضبوط کرنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا، آپ غور کریں کہ دیگر عبادتوں میں کہا گیا کرو، نماز ہے، آپ نے پڑھنی ہے، قائم کرنی ہے، اس کی ایک شکل ہے، کیفیت ہے۔ آپ قیام میں کھڑے ہوں گے کچھ دیر تک، پھر حکم آئے گا اب رکوع بھی کرنا ہے، اب سجدے میں بھی جانا ہے۔ بہت ساری احتیاطیں ہیں جو نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ حج دیکھ لیں تو آپ کو جب حج پر جائیں گے تو سارے ارکان ادا کرنے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے،
طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ زکوٰۃ دیکھ لیں تو زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ نصاب کے مطابق رقم جمع ہو جاتی ہے تو پھر آپ مستحق کو ڈھونڈیں، اس کے بعد اس تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں۔ تو دیگر عبادتیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر کرنے کا غلبہ ہے کہ یہ کرو یہ کرو، لیکن روزہ جو عبادت ہے وہ ایسی عبادت ہے اس کے اندر چھوڑنے کا غلبہ ہے کہ یہ نہ کرو یہ بھی نہ کرو۔ دیگر عبادتوں میں کرنے کا غلبہ ہے اور روزہ کے اندر چھوڑنے کا غلبہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس چیز کے اندر چھوڑنے کا غلبہ ہو کہ یہ بھی ترک کرنا ہے یہ بھی ترک کرنا ہے یہ بھی ترک کرنا ہے، وہ واحد ایسی چیز ہوتی ہے اگر اس پر انسان کرامت ہو جائے اور ان تمام چیزوں کو ترک کر دے جو اس کا محبوب اس سے چاہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عشق کی لذت اس کو عطا فرما دے گا۔ تو روزہ کے اندر اسی لیے کہا گیا ہے انسان جتنا گناہوں سے دور ہو سکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو علیحدہ رکھ سکتا ہے گناہوں سے وہ رکھے، اور جو جتنا زیادہ انفرادیت میں آئے گا روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے شکم سیری انسان 11 ماہ سال کے کھاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ایسے افراد جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم مال کیسے خرچ کریں؟ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج آپ نے تراویح میں بھی یہ تلاوت سنی کہ جو ہم نے ان کو عطا کر دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ایک غریب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک فقیر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے بھی شوق ہے، میں بھی خرچ کرنا چاہتا ہوں، میرے مقابلے میں میں ایک امیر کو دیکھ رہا ہوں وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی زکوٰۃ نکالوں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں اللہ نے روزے کی صورت میں ایسی عبادت عطا کر دی اس کو کہ وہ اپنے پیٹ کو طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر خالی رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے پیٹ کے شکم سیری کے حوالے سے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ غور کریں کہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ یہ انسان کو اخلاص سکھا دیتا ہے۔ نماز میں ریاکاری آ جائے گی، کیوں؟ آپ کو کوئی دیکھے گا آپ نماز پڑھ لیں، مسجد میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ جائے ہاں بھائی میں جا رہا ہوں میرے برابر والا نہیں جا رہا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں کھڑے ہو کر کے، رش لگ گیا لوگوں کا، آپ کے اندر ایک فخر والی کیفیت آ جائے گی کہ میں دے رہا ہوں۔ حج پہ جائیں گے وہاں سے واپسی ہو جاتے وقت بھی لوگ پروٹوکول دیں گے، واپسی میں بھی دیں گے، لا محالہ انسان ہے بتقاضۂ بشریت ایک فخر والی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے، لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کو اخلاص سکھا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھو گے اس کی جزا میں دوں گا، زکوٰۃ ادا کرو گے اس کی جزا میں دوں گا، حج کرو گے اس کی جزا میں دوں گا، فرمایا ساری عبادتوں کی جزا میں دوں گا سوائے ایک عبادت کے اور وہ روزہ ہے، اس کی جزا میں نہیں دوں گا، بلکہ جب کوئی روزہ رکھ لے گا رکھنے کے بعد جب کل برد قیامت میدان محشر میں آئے گا پھر رب بتائے گا اے بندے تو نے دنیا میں روزہ رکھا تھا، آج میں تیرے کو اس کی جزا دے رہا ہوں۔ تو اندازہ لگا لیں، فرمایا اس کی جزا میں ہوں۔ حالانکہ نماز بھی عبادت ہے اسی رب کی، زکوٰۃ بھی اسی رب کی عبادت ہے، حج بھی اسی کی ہے، لیکن اس نے کسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا، اگر کہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا ہے، جو آج افسوس کے ساتھ ہم اس کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لما حضرہ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا تو کیا ہوتا؟ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا يستقبل بكم، سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ، صحابہ یہ تو بتاؤ
تم کس چیز کا استقبال کر رہے ہو اور کیا چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے. اس کا مطلب سمجھیں, دو چیزیں. اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں کسی ایسی جگہ پر, آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے, تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, یا آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہوں گے, یا کسی نے آپ کو ٹائم دیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر بیٹھو میں آ رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا رمضان جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مومن اور ایک مسلمان رجب سے آس لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا, اب اس کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا, اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا, مولا جلدی سے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے تاکہ اس کے اندر خوب خوب عبادت کروں. یہ تو ایک مومن کی چاہت ہے. رسول اللہ نے فرمایا صرف مومن کی چاہت نہیں ہے بلکہ رمضان کی بھی چاہت ہے کہ جلدی سے میں مومن کے پاس آ جاؤں اور آ کر کے مل جاؤں تاکہ اس کی بھی چاہت پوری ہو جائے اور میری بھی چاہت پوری ہو جائے. تو دونوں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں, ایک مومن بھی اور رمضان بھی. اس کے بعد قالها ثلاثا, 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو اور کیا چیز تمہارا انتظار کر رہی ہے. فقال عمر بن الخطاب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا کہنے لگے یا رسول اللہ وحی انزل, کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے, ام عدو حضر, کیا کوئی دشمن آ رہا ہے. آپ نے یوں فرمایا کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو, کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا کوئی دشمن آ رہا ہے. فقال لا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہ تو وحی نازل ہونے والی ہے اور نہ ہی کوئی دشمن آ رہا ہے. ولکن اللہ عز وجل یغفر فی اول لیلہ من شہر رمضان لکل اہل القبلۃ ہذہ, فرمایا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اہل قبلہ ہیں جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات کو اہل قبلہ کے برابر اللہ رب العزت گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے, گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اب جب یہ بات کہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو مجمع تو بڑا تھا, مجمع بڑا تھا, صحابہ کرام علی مردوان کا مجمع تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاں پر مسجد نبوی میں صحابہ کرام علی مردوان ہوتے تھے وہاں پر منافقین بھی ہوتے تھے. وفی ناحیۃ القوم رجل یہز رأسہ قال بخ بخ, ایک شخص کونے میں بیٹھا تھا, مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا اور اس طرح سے سر ہلانے لگا. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کوئی ایسی انوکھی بات کر جائیں اور ہم اس انوکھی بات کے جواب میں سر سے ایسے اشارہ کرتے اور کہتے ہیں واہ بھائی واہ, اس طرح سے اس شخص نے کہا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کأنک ضاق صدرک مما سمعت, فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات کو سننے کے بعد تیرا دل تنگ ہو گیا. قال لا, اس نے فرمایا نہیں, واللہ یا رسول اللہ, اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے. فرمایا بات کیا ہے؟ کہنے لگا ولیکن ذکرت المنافقین, مجھے منافقوں کی یاد آ گئی. کیا اس رات, اس ماہ کی پہلی رات کو اللہ منافقین کی بھی بخشش فرما دے گا؟ آپ نے تو مطلقاً کہا کہ جو اہل قبلہ ہیں, اب قبلے کے رخ تو سبھی نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں, قبلے کی طرف سبھی نے اپنا چہرہ کیا ہوا ہے, تو کیا وہ بھی شامل ہو گئے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان المنافق کافر ولیس للکافر فی ذا شیء, فرمایا کافر منافق ہوتا ہے, جو منافق ہے وہ کافر ہوتا ہے, اور کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی عطا نہیں ہوتا. تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے, یہ مومنوں کے لیے ہے. عزیزان گرامی, اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا
لو ان للسماوات والارض ان تتکلما، کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے اور اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو زبان دے دے کہ آسمان بھی گفتگو شروع کرے، زمین بھی گفتگو شروع کرے، تو فرمایا ان تتکلما وبشرتا، پھر یہ دونوں خوشخبری دیں گے۔ کس بات کی خوشخبری دیں گے؟ کہ جس مومن نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، اس کے اندر عبادت کر لی، آسمان بھی گواہی دے گا، زمین بھی گواہی دے گی، اے بندے اللہ نے تجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آخری میں وہ خطبہ جو رمضان سے ایک دن قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے سنایا تھا، اس خطبے کے اندر الفاظ کیا تھے؟ میں صرف الفاظ اور ترجمہ پر اکتفا کروں گا، آپ سنیں اور آپ کو اندازہ لگے گا اور یاد کریں اس زمانے میں جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مجمع لگا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، خطاب فرما رہے تھے صحابہ کے مجمع میں، بالکل 29ویں یا 30ویں شعبان کو، اور اس کے بعد جو ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں حضور کے الفاظ کیا ہیں۔ سرکار نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، فرمایا اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو بہت عظمت والا ہے، بہت مبارک والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، اس ماہ میں اگر کوئی ایک نیکی کرے گا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، وہ ایک نیکی، وہ ایک نفل، اللہ رب العزت اس کا ثواب اس کو فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر ایک فرض کو اس مہینے میں ادا کر لیا، اللہ رب العزت 70 فرضوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، آج لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں صبر نہیں ہو رہا، روزہ کیسے رکھیں گے؟ روزہ رکھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے الفاظ سنیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا صبر کرو اگر اس کا پھل جاننا چاہتے ہو کہ اس صبر کا پھل کیا ہے، فرمایا اس کا پھل یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیا، فرمایا وَالشَّهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ آج جب ایک مسلمان، ایک مومن روزہ رکھتا ہے، صبح کے وقت جب ناشتے کا ٹائم آئے گا، چاہ کر کے بھی ناشتہ نہیں کر پائے گا، تو کچھ تو ذہن میں خیال آئے گا کہ آج تو میں ناشتے کے وقت میں بھوکا ہوں، دل چاہ رہا ہے ناشتہ کروں، آج اگر میں نے ناشتہ نہیں کیا مجھے کتنا محسوس ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو کئی ماہ سے فاقہ کشی اختیار کر رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی؟ تو انسان غریبوں کو یاد کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سردی کا موسم تھا، ایک شخص داخل ہوا تو دیکھ کر کہنے لگا، حضور آپ کی قمیص کہاں ہے؟ آپ نے اپنی قمیص سامنے الگنی پر ٹانگی ہوئی ہے، تار کے اوپر، آپ قمیض نہیں پہنے ہیں، موسم اتنا سرد ہے، اتنا ٹھنڈ کا موسم ہے، جسم پر قمیص ہونی چاہیے، آپ نے قمیض نہیں پہنی، وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ کئی ایسے فقیر ہوں گے، کئی ایسے غریب ہوں گے اس وقت جس کے جسم پر قمیص نہیں ہوگا، لباس نہیں ہوگا، کپڑا نہیں ہوگا۔ اب حسن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قمیص خرید کر جا کر ان لوگوں کو دوں، تو پیسے نہ صحیح، ان کے ہمدردی میں خود بے قمیص تو بیٹھ سکتا ہوں، خود بے لباس تو بیٹھ سکتا ہوں، تاکہ جب سردی کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوگی تو پھر ان کی یاد آئے گی اور ان کے دکھ کے اندر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہی حال جب قحط کا عالم طاری ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط کا عالم طاری ہوا
تو آپ کے پاس تو کھانے پینے کی اشیاء کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کم کھایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا اے اللہ کے نبی چیزیں تو ساری موجود ہیں، اس کے باوجود آپ کم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ قحط کا عالم طاری ہے، پتہ نہیں کسی کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو بھی رہا ہے یا نہیں رہا، میں کیسے پیٹ بھر کر کھا سکتا ہوں؟ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے اور ایسی عبادت ہے، اگر بندہ روزہ رکھے گا تو دوسرے غریب کے حوالے سے اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمایا من فطر فیہ صائما مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اگر اس مہینے میں کوئی کسی کو جو ہے وہ روزہ دار کو افطاری کروا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، فرمایا ایسا نہیں ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا روزہ کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ تو بڑا جملہ تھا، یہ تو بڑی فضیلت تھی، صحابہ نے سوال کر دیا، صحابہ کہنے لگے قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر به الصائم، ہم تو سب ایک جیسے نہیں ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ بھر پیٹ افطاری کروا دیں، اتنی تو وسعت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ جو بھر پیٹ کسی کو افطاری نہ کروا سکے تو وہ تو فضیلت سے محروم ہو گیا، اور جو بھر پیٹ افطاری کروائے گا فضیلت تو اس کے لیے ہے۔ جب یہ بات کی صحابہ نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمر او شربۃ من ماء، فرمایا اگر کوئی دودھ کا ایک پیالہ کسی کو پلا دے، اگر دودھ کا پیالہ نہ صحیح ایک کھجوری دے دے، کھجور بھی نہ صحیح پانی کا ایک گلاس پلا دے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اندازہ لگائیں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ان بہترین ساعتوں میں ہم تمام کو خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔